بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورہ حجرات کی آیتوں کی ترتیب اس طرح بیان کی گئی کہ شروع کی 5 آیتیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں بھی، آپ کے آداب کے بارے میں بھی، پھر اس کے بعد کی 4 آیتوں میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور ان کے آداب کے سلسلے میں بات ہے۔ اس کے بعد کی 3 آیتوں میں ایمان والوں کے آپس کے روابط، آپس کے تعلقات، اخوت کی بنیاد پر، بھائی چارگی کی بنیاد پر اس کا بیان اس وقت چل رہا ہے۔ تو پہلی آیت میں بتایا گیا انما المؤمنون اخوۃ، کہ ایمان والے سارے کے سارے بھائی ہیں، تو آپس میں بھائی چارگی کا معاملہ ہونا چاہیے، صلح صفائی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ کچھ بات ہو جائے تو اس کو صلح صفائی کے ذریعے سے ختم کر لینا چاہیے۔ اب بات کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک بے تکلفی، اس کے بعد بے احترامی، پھر آگے پڑھتے ہوئے دل شکنی، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بے تکلفی ہوتی ہے، پھر اس کی وجہ سے بے احترامی آتی ہے، پھر دل شکنی ہوتی ہے، دل ٹوٹتے ہیں۔ تو اس لیے مذاق دل کی خوشی کے واسطے ہو، طیب خاطر کے لیے، تباہ خاطر کے لیے ہو، تو الگ بات ہے۔ جس میں حقیقت ہو، حقیقت سے ہٹ کر جو مذاق ہوگا وہ دل شکنی کا باعث ہوگا، اس سے دل ٹوٹیں گے۔ تو یہ سلسلہ اب جاری ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، ٹھٹا نہ کرے۔ مذاق کی وجہ سے دل کو تکلیف ہوتی۔ اب مذاق باتوں کو نقل کر کے، ان کے کاموں کو نقل کر کے مذاق کرتے، کبھی اشارے سے مذاق کرتے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان ذرا ٹھیک نہ ہو، پست قد ہو، موٹی زبان میں گڈا بولتے، اب اسے اشارہ کر کے ہاتھ سے گڈو کر کے اشارہ کر رہے ہیں۔ کوئی موٹا ہے تو اس کو موٹی زبان میں پیٹلے کر کے بلا رہے ہیں، نہیں بیچارے کی ناک ذرا دبی ہو تو نکٹے کر کر بلانا۔ یہ جو الفاظ ہیں گڈے، نکٹے، پیٹلے، اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب مذاق میں بات بڑھ جاتی ہے اور پھر آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، معاف کرنا
معذرت کے ساتھ بولتا ہوں میں، ہم ڈاکٹروں کے نام، انجینئروں کے نام، پروفیسروں کے نام کریکٹ بولتے، پرفیکٹ بولتے، انشلوں کے ساتھ بولتے، کچھ بھی چھوڑے بغیر بولتے، پوری ڈگریوں کے ساتھ بولتے، اس کی کوالیفیکیشن کیا کیا ہے، MBBS ہے، MD ہے، سرجن ہے، یہ ہے وہ ہے، ریڈیولوجسٹ ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، گائنیکالوجی ہے، سب کوئی بولتے۔ ڈاکٹروں کے بارے میں انجینئر ہے تو سول انجینئر ہے، کیا انجینئر ہے، ڈگریاں بولے تو کہاں کی ڈگری لیا ہے انہیں، آسٹریا کی کیا، لندن کی ڈگری کیا، سنگاپور کی ڈگری کیا، سب بھی بولتے برابر۔ آسٹریلیا نہیں بولے میں، آسٹریا بولے۔ آسٹریا بھی ایک ملک ہے، بہت سے لوگ وہاں جا کے ڈگری لیتے ہیں، آسٹریلیا میں بھی لیتے رہیں گا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بھی فرق برداشت کرتے نہیں، کیا حضرت آسٹریلیا کو آسٹریا بول دینا کر کے نہیں، دو الگ الگ بستیاں ہیں مجھے معلوم ہے، اس لیے ہونا کا کوئی بولا سو مثال سمجھ میں آندے کر کے، اتنا بھی فرق کرتے نہیں۔ لیکن مولوی صاحبان کے بارے میں، حضرتان کے بارے میں 25 سال سے امامت کرتے رہیں گا بستی میں، نام معلوم نہیں، وہ موٹے سے کہنا، وہ گڈے سے کہنا، وہ کالے مودن صاحب ہوئے، وہ ڈکارے مودن صاحب ہوئے، توبہ توبہ، ایسا کیا بولنا سو، یہ کیا طریقہ۔ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے اتنے سال ہو گئے، اجت پیر تیرلی اجت کلیا ارپار اورتنا نٹیا ارپار اورتنا کرپا ارکا یوڑیا چل رہے اجت مارنے گلا اسنگما کی۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، حضرت ہیں کہ تو انہوں ہمارے امام ہیں، وہ انہوں جھکے تو ہمیں جھکتے، انہوں اٹھے تو ہمیں اٹھتے، امام ہے ہمارے۔ امام کا نام معلوم نہیں، امام کیا ہے، حافظ صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، ہمارے کو کچھ معلوم نہیں، کہاں پڑھے ہیں وہ معلوم نہیں، بچہ کہاں پڑھتا وہ بھی معلوم ہوتا نہیں ہمارے کو، کہاں کا تو تمل ناڈو میں پڑھتا، تمل ناڈو میں کہاں کا تو ارے میں پڑھتا، ارے میں پڑھتا ہے کہ اشارہ میں پڑھتا ہے کہ وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ بچے کو بیچ کو چھوڑیا، کیا پڑھتا ہے تو قرآن پڑھتا، کتنے سال سے پڑھے تو قرآن ہی پڑھتا، عالم کو پڑھتا ہے، کیا حفظ کرتا ہے، ہمارے کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ڈگریاں میں کریکٹ بولتے، فرسٹ ایئر میں ہے، تھرڈ ایئر میں ہے، +2 میں ہے، کیا سب بھی برابر بولتے۔ انٹر سے شروع کرے تو پورا PG تک پورے ڈگریاں پورے بول لگ جاتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کیوں عسیٰ یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ تو جن کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہو۔ اسی طریقے سے ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کوئی بعید نہیں کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی جب ایک ازواج مطہرات میں سے ایک نے دوسرے کی اشارہ کر کے وہ پست قد ہونے کا اشارہ کیا اور ایسی کوئی ایک بات بول دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے اور فرمایا اللہ کی بندی، تو نے جو بات کہی ہے اگر اس کو سمندر میں بھی ملا دیا جائے اس کا اثر اس پر بھی ہو جائے گا، اتنی کڑوی بات کہی ہے، اتنا برا اشارہ کیا ہے۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، تو ازواج مطہرات کو تک تنبیہ فرمائی، تو اس لیے فرمایا کون بہتر ہے اللہ کی نظر میں، کون اچھا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ بعض لوگوں کے حالات ظاہر میں دیکھنے میں معمولی نظر آتے لیکن ان کا تعلق اللہ سے بہت گہرا رہتا۔ بعض لوگ دیکھنے میں معمولی حیثیت کے نظر آتے ہمارے کو
لیکن ایک زمانے میں انہوں بہت اچھی حیثیت کے رہے رکھا، کچھ حالات آئے جس کی وجہ سے اس طریقے سے ان کی ایک نوبت آ گئی، یہ حالت آ گئی. اس لیے کسی کی بھی موجودہ حالت کو دیکھ کر، موجودہ صورت کو دیکھ کر کچھ بول دینا، کچھ کہہ دینا اور گرا کر بات کرنا، ایسی سب باتیں نہیں ہونی چاہیے. اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. ایک اللہ والے اپنی مجلس میں ایک واقعہ سنا ہے، بہت درد بھرا واقعہ. اللہ اکبر. ایک میاں بیوی بیٹھ کر خوشی سے کھانا کھا رہے ہیں. ایک فقیر آیا تو یہ شوہر جو ہے فوراً بیوی کو بولا، جا کر کھانا اسے جا کر ڈال کر. حالانکہ بہت تازہ بریانی، مزیدار مرغ مسلم کا کھانا تھا. اس نے کہا کہ لے جا کر اسے اس فقیر کو دے کر آ. یہ عورت گئی اور جا کر وہ اس کو ڈالی. ایک نظر ایسی ہی پڑی. اس کے بعد جب وہ آئی تو ایسا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، ایسا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. شوہر پریشان ہو گیا، ایسا پریشان ہوا، ایسا پریشان ہوا. میں کیا بولا تجھے، خالی اسے کھانا ڈال کر آؤ. بولے سچ نہیں، کیا تو کئی کتا روتی ہے؟ ایسا کیا ہو گیا؟ انہیں کیا کر دیا؟ انہیں کیا بول دیا تجھے ایسا؟ تو بہت اپنے آپ کو سنبھال کر اس کے بعد میں بولی انہیں، اصل میں جن کو کھانا دی وہ میرے پہلے شوہر تھے. وہ میرے پہلے شوہر تھے، بہت مالدار تھے، بہت اچھی حالت تھی، اللہ بہت دیے تھے. لیکن ایک بار میں اور وہ بیٹھ کر جب کھا رہے تھے تو ایک فقیر آیا. اس نے جب سوال کیا تو میرے شوہر نے اس کو ایسا ڈانٹا، ایسا جھڑکا اور اس سے کہا کہ دفعہ دور ہو جا، یہاں سے چلا جا. یہ کہہ کر جھڑکا. وہ فقیر تو چلا گیا، لیکن ادھر میرے شوہر کی حالت ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی. بیپار بند ہونے شروع ہو گئے، ہوتے ہوتے قرض دار ہو گیا، حتیٰ کہ گھر چلانے کے قابل نہیں رہا، بیوی کو خرچہ دینے کے لائق نہیں رہا. آخر مجبور ہو کر اس نے مجھے چھوڑ دیا، میرا رشتہ ختم کر لیا. یہ جب بات سنائی تو جو شوہر اس وقت کھانا کھا رہا تھا اس نے کہا، اللہ کی بندی، جس کو جھڑک کر بھیجا تھا وہ فقیر میں ہی تھا. تیرا نکاح اس سے ختم ہوا، اب تیرا نکاح مجھ سے ہوا. اور اللہ نے وہ تلک الایام نداولها بین الناس، حالات ہم دو لوگوں کے درمیان میں عدلتے بدلتے ہیں. میری جو حالت تھی تنگ دستی کی، فقیری کی، اللہ نے ادھر ڈال دی، اور اس کی جو خوشحالی تھی، مالداری تھی، اللہ نے وہ ادھر منتقل کر دی. اب اس بندے کے اخلاق کو دیکھو، یہ بھی بیوی کے ساتھ خوش وقتی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن فقیر آیا تو اس کا کیا کر رہا ہے؟ خیال کر رہا ہے. وہ بندہ تھا جسے اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن بجائے یہ کہ وہ اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال کرتا، اللہ کے بندوں کی مدد کرتا، اس نے جھڑکی دی، اس نے دھتکارا، تو اللہ نے نوبت کو بدل دیا، حالات کو بدل دیا. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ کبھی بھی انسان اپنے ماتحتوں کو، اپنے کم درجے والوں کو حقیر نہ سمجھے، حقارت سے نہ دیکھے. ہاں بعض وقت وہ کمزور ہوگا طبیعت کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہاری روزی اس کے ساتھ جوڑ کر رکھے ہوں گے. بچوں میں بھی کوئی بچہ کمزور ہوتا ہے دماغ کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اور بعض وقت تو غصہ آتا ہے، جلدی سمجھتا نہیں، جلدی کرتا نہیں کر کے.
لیکن حدیث شریف میں آتا ہے وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُجْبَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہاری کمیوں کو پورا کیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو بعض وقت بعض بچے معذور رہتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی وجہ سے پورے گھرانے کو خوشحال رکھتے۔ اور کبھی بچے یقیناً وہ بستر پر رہتے، معذور رہتے، ماں باپ کو بڑی تکلیف اس کی وجہ سے ہوتی، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اللہ دوسری طرف سے خوشحال رکھتے، مالدار رکھتے، خوب دولت دیتے۔ جب وہ بچے چلے جاتے تو حالت بدلنی بھی شروع ہو جاتی، تو گویا کہ وہ ہمارے بچاؤ کا سامان ہے، وہ اللہ کی رحمتوں، اللہ کی مددوں کو اپنی طرف کھینچنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی آیا دنیا میں تو کچھ نہیں لایا، جو بھی انسانوں کے پاس ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اب اس میں یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کسی کے رزق کو بڑھاتے ہیں، کسی کے رزق کو گھٹاتے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نحن قسمنا معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان میں ان کی روزی کو تقسیم کر دیا ہے۔ تو روزی اللہ کی طرف سے تقسیم شدہ ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں انسان کو ضرورت پڑتی ہے، سب بھی مالدار رہ گئے تو کم درجے کے کام کون کریں گے؟ سب بھی کم درجے کے رہ گئے تو دنیا میں مالدار کون رہیں گے؟ اب مال رہے تو وہ مزدوروں کو رکھے گا، کام والوں کو رکھے گا، ان کی تنخواہ دے گا، ان کی ضرورتیں پوری کرے گا، ان کو زکوٰۃ دے گا، صدقہ دے گا، فطرہ دے گا، قربانی کرے گا، یہ ان کو فائدہ پہنچائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے پاس مال ہو۔ اچھا مال نہیں تو یہ سب کام نہیں کر سکے گا۔ کارخانہ ہے، کمپنی ہے، 10,000 لوگ کام کرتے ہیں، تو اس کے پاس مال ہے، کمپنی چل رہی ہے، اور 10,000 لوگوں کا روزگار، ان کا گزران اور گزر بسر وہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے کرا رہے ہیں۔ اسے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ 10,000 لوگ کما کر اس کو دے رہے ہیں، انہوں کام نہیں کرے تو اسے کیسا پیسہ آئے گا؟ وہ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ لوگ پسینہ بہا رہے ہیں، وہ لوگ محنت مزدوری کر رہے ہیں، دھوپ میں بھی بھوک میں بھی، تو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب وہ بہت سخت کام بھی رہتا ہے، محنت کا کام بھی رہتا ہے، کبھی بدبو کی جگہ بھی رہتی ہے، تو یہ ایک طبقہ اس کام کے لیے تیار ہوتا ہے، ورنہ سب اعلیٰ درجے ہی کے رہیں گے، یہ کون کام کرے گا؟ ایک فلسفی گزرا، وہ بہت سوچتا رہا اللہ تعالیٰ ہرس کیوں پیدا کیا کرے؟ ہرس اچھی چیز نہیں نا، لیکن اللہ ہرس کیوں پیدا کیا؟ یہ سوچتا رہا، رات بھر سوچا ہو، پھر صبح میں اٹھ کر جب باہر آیا، ایک بھنگی کو دیکھا، ایک ٹوٹی کو دیکھا، ایک کارپوریشن کے میونسپلٹی کا کام کرنے والے کو دیکھا۔ اب ان کا کام ہی کیا ہے؟ نالیاں صاف کرنا، غلاظتیں اٹھانا، سڑکوں کو جھاڑنا، یہ سب کام حالانکہ بہت نیچا کام معلوم ہوتا ہے، اور طبیعت اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتی ہے، غلاظت اٹھانا معمولی چیز نہیں ہے، لیکن اٹھا رہا ہے انسان۔ جب اس کو بات سمجھ میں آئی اس کے اندر پیسے کی ہرس ہے، پیسہ چاہیے اسے، اس کے واسطے وہ اس کام کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اگر وہ چاہت کی بات نہیں رہتی تو وہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہے. تو اس لیے کوئی بھی کسی کو کم نہ سمجھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں. تو کسی کو کم درجے کا رکھیں، کسی کو بلند درجے کا رکھیں، یہ بس ظاہری تقسیم ہے. یہ باقی اللہ کی نظر میں جو بندہ جتنا نیک ہوگا، جس کے پاس جتنے اعمال ہوں گے، وہ بندہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا. اس میں گورا کالا، نکٹا چپٹا، شہر والا، دیہات و قریے والا، اس طرح کی کوئی تقسیم اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ نہ مرد لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں اور نہ یہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تانا نہ دیا کرو ایک دوسرے کو، چبائے جیسے بات کرنا، تکلیف دیے جیسے بات کرنا، اٹھے بیٹھے نہیں. بھائی دیکھو اس کا رنگ گہرا ہے، وہ بیچارہ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ اللہ اس کو ویسا پیدا کیا. تو یاد رکھو کبھی کسی کے رنگ پر انگلی اٹھانا، اس پر انگلی اٹھانا نہیں ہے، اس کے خالق پر انگلی اٹھانا ہے. اللہ بہت بڑی بات یہ ہے، اچھی طرح سن لو. ایک پروڈکٹ ہے، اس کی تعریف کرنا یا اس کی تنقید کرنا، اس کو اچھا بولنا یا اس کو برا بولنا، وہ پروڈکٹ کی تعریف نہیں ہے، وہ اس کمپنی والے کی تعریف ہے. یا تو کمپنی کی تعریف کریں گے، وہ کمپنی کا مال با وہ برانڈ آئٹم با وہ کر کے بولیں گے، تو نام لیتے ہی واہ وہ کمپنی کیا با کہیں گے. نہیں تو نام لیتے ہی وہ لفظ بولیں گے، ذرا کھینچ کو بولیں گے، وہ کمپنی کیا کر کو بولیں گے. بات وہ رہتی، اسی لفظ کو بولتے ہیں، لیکن تعریف کے انداز میں بھی بولتے، تنقید کے انداز میں بھی بولتے، تنقید کے انداز میں بھی بولتے. وہ کمپنی کیا کہ تو بہت اچھی کمپنی کا، وہ کمپنی کیا، وہ لفظ انہیں کیا کہ تو شاندار بچہ انہیں گٹیگارا اور پاہ ایوڑا پٹا حال تیری ماں کر کو انہیں کیا کر کو، وہ لفظ کو انہیں کیا، ایسا کہ تو ہوگا. اس لیے انسان کو اپنی کیریکٹر کو سنبھال کر رکھنا چاہیے. رشتوں کے موقع پر ایسی چیزیں بہت کسی بھی پوچھتے اسٹیپ انہوں پھٹگر کو جو بولتے اس پر اندازہ لگا لیتے. فرسٹ پریفرنس از دا بیسٹ پریفرنس. جو پہلی چیز جو ہوتی ہے، جو پہلا تاثر ہوتا ہے، وہ اصل چیز. تو پہلا لفظ رشتے کے موقع پر، کسی بھی خدمت کے موقع پر جب جیسا بولتے ہیں کہ ادھر سے جو جواب آتا ہے، اس جواب کو رکھ کر ہی اندازہ کر لیتے. کیا اچھا بچہ، اچھا بولنے کو بھی، اچھا بولنے کو بھی فرق ہے. اچھا کہ تو کیا کی ہے رہے کہ کمزوری ہے گھر کو، اچھا کہ تو ہاں فرسٹ کلاس ہے گھر کو، سمجھے کیا ہے. وہی سچ بچیوں کے بارے میں بھی، اچھی بچی بولنے کو بھی، اچھی بولنے کو فرق ہے. کیا یہ چیچ کہتے نا، وہ چیچ ہے سو پورا پچی کر کو اوپر سے نیچے گرا کے چھوڑا دیتی آدمی کو. وہاں سمجھ لیتے کیا کی ہے رہے گھر کو، کم کی نہیں گھر کو، وہاں سے شروع وہاں سے گھاٹی، یہ سب چیزیں ہیں نا بہت یہ ہوتے، سمجھ گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہ حفظ میں رہنا، امان میں رہنا، پناہ میں رہنا، حفاظت میں رہنا، سلامتی کے ساتھ رہنا، کسی کے سلسلے میں جو ہے کسی قسم کی بات جو ہے ایسے نہیں کرنا. تو فرمایا کسی کو تانا نہ دو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے لقبوں سے مت پکارو. سمجھ گئے؟ خاندانی اعتبار سے ہو، علاقائی اعتبار سے ہو، پیشے کے اعتبار سے ہو، یہ کاریگری کے اعتبار سے ہو، پڑھائی کے اعتبار سے ہو، یہ برے القاب سے کسی کو مت پکارو. سمجھ رہے بھائی؟ یہ میں جیسے بتایا، انسان پیدا جب ہوا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں لایا. وہ جو بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اللہ اکبر. حدیثوں میں ایسے ایسے واقعات ہیں. ایک صحابی رسول جنگل کے رہنے والے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے، وہاں کے ہدیے لا کر دیتے. اب جنگل سے کیا لا دیں گے؟ آئی فون، اینڈرائڈ فون، کیا لا دیں گے؟ بولو. اتنا ذہن زیادہ سو اٹھاتی ہی کیا تم دینا گا تو موبائل. بابا بابا، مرد بچے سے بڑھ کو بھائی کو بچیاں ہیں، اتنے بڑے سوپا ہاتھ ہمیں اٹھانے بھی ہوتا نہیں، پکڑنے بھی ہوتا نہیں، لیکن چھوڑنے بھی دل لاتا نہیں، کب بھی چھوٹتا نہیں. واہ، بچہ گرا موبائل گرنا نہیں. واہ 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 واہ. کیا ہے؟ ایک مولوی صاحب بولے گئے تھے، تمہیں کب سے مرد بنے کے بولے تمہیں کب سے بچے پالتی ہیں گھر کو؟ انہوں ٹینشن لے لیا، میں کیا جی پالتا ہوں بچے کو. نہیں، بچہ روتے ہی جا کو مما اٹھا لیتی نا، ویسا موبائل بچتے ہی جا کو اٹھا دینا. ویسا حال ہوگا. واہ، کیسی نیند رندے کیا رندے، ٹرر کہتے ہی اڑ جاتے. بابا ہمیشہ اس میں ایڈکٹ، کیا بولتے سو فرحان، بولو کس سے دیکھے تو بھی پہلے زیور ہونا کیا شوہر ہونا کیا کہ تو زیور ہونا کر بولتی تھی، اب باقاعدہ شوہر ہونا کی موبائل ہونا کیا تو موبائل ہونا کرتے، رشتے توڑ لیتے ہی. موبائل استعمال کرنے کو موبائل رکھ ڈالو گے تو ماننے تیار نہیں. وہ دیے تو رہتی ہوں، نہیں تو میں جاتی ہوں، نہ کچھ یہ گھر ہی نہ کو رشتے توڑ لیتی ہیں. اللہ اس درجے جو ہے اس سے یہ ہو گیا. تو کیا ہوا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آتے تھے. حضرت جاہز نام ان کا تھا، ظاہر. تو جنگل سے آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ لاتے تھے، اور یہاں سے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہاں سے ہدیہ دیتے تھے. اللہ اکبر. بہت محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے ان ظاہراً بادیتنا ونحن ظاہروہ. موٹی زبان میں بولے تو ظاہر ہمارا کھیڑے والا ہے، ہم اس کے شہر والے ہیں. ایسا محبت سے اللہ کے نبی ان کو چاہتے تھے، محبت کرتے تھے. ایک موقع پر وہ بیٹھ کر بیچ رہے ہیں، جیسے بازار میں بیچتے نہیں، چندہ بولتے نہیں، چندے یہ ٹماٹے بیچتے، پیازاں بیچتے، دال بیچتے، ویسا وہ بیٹھ کر بیچ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کر ایسا گھٹ پکڑ لیا ان کو. بچے آنکھ مچولی کھیلتے نہیں، پیچھے سے آگو انکی بند کر لیتے نا، انکی بند کر لیتے. کیا کون رہے وہ چھوڑ رہے کون ہو رہے، ایسا بولتے نہیں. کیا ان کو جا کر ایسا جب پکڑ لیے، انہوں ایسا بولتے نہیں کون دیے، چھوڑو دیے، کون دیے کر کو. پلٹ کر دیکھے تو اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یا اللہ، بجائے سامنے آنے کے اور پیچھے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے اپنی پیٹھ کو لگا دیا. اللہ، جیسا بچہ ماں کی چھاتی سے لگ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ کے نبی کا سینہ ملانا. اللہ اکبر، کیا مبارک، چمٹا لیا اپنے آپ کو. اب اللہ کے نبی ایسا پکڑ لگ کر بازار میں آواز لگاتے نہیں، ارے کلو 2 روپیہ 1 کلو ایسا آواز لگاتے. دیکھو ویسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں اشتری حاضر غلام. یارو آنگواری کہ کون لیں گے اسے، کون خریدیں گے اسے گھر کو. انہوں بولے یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو میری کوئی قیمت نہیں رہے گی. اذن تجدنی قاصدا، بہت کم قیمت میں بیچوں گا میں، اس لیے مجھے بیچ کر بھی کیا بھی فائدہ نہیں یا رسول اللہ. اس کے بعد کا جملہ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِقَاسِدًا، لیکن تو اللہ کی نظر میں سستا نہیں ہے، تو اللہ کی نظر میں سستا نہیں ہے. حدیث میں ہے کانا دمیمن، انہوں ایک تو جنگل کے رہنے والے تھے، غلام قسم کے تھے، اور دمیم کا لفظ ترجمہ کرنے بھی دل ہوتا نہیں ہے. خوبصورت بھی نہیں تھے، بھدی صورت کے تھے، یہ حدیث میں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں تو اللہ کی نظر میں سستا نہیں ہے، تو اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے. تو عمل سے اصل اللہ کے نزدیک قیمت بنتی ہے.
तो इसलिए सिर्फ आंख नाक की वजह से, रंग रूप की वजह से एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे को चढ़ाना, ऐसी बात नहीं है। तो फरमाया सुनो, कोई किसी को जो है बुरे अल्काब से ना पुकारे जी। तो ये जो तालीमात हैं, कितनी प्यारी तालीमात है, अल्लाह अकबर। जब इनका लिहाज रखा जाएगा तो मुआशरा सारा का सारा खुश रहेगा, मिले जुले रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे। और अगर इन बातों का लिहाज नहीं रखा जाए तो मुआशरा वो पारा पारा हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और हर जगह इख्तिलाफ व इंतशार का माहौल कायम हो जाएगा, शिकाक व निफाक बर्पा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उखुवत की ज़िंदगी, मोहब्बत की ज़िंदगी नसीब फरमाए, और हर एक का मकाम व मर्तबा जानकर उसका लिहाज अपने आदाब की बजावरी के अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, 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 हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या खफीय्यल लुत्फी अदरिकनी बिलुत्फिकल खफी, 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 या खफीय्यल लुत्फी अदरिकनी बिलुत्फिकल खफी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या बाकी अंतल बाकी, या बाकी अंतल बाकी, या बाकी अंतल बाकी, या बाकी अंतल बाकी, या बाकी अंतल बाकी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस।
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين، 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 والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، پھر دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. دل کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی. آپ دعا فرمائے. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضى. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم شرفنا بالتقوى وجملنا بالعافية وارزقنا الجنة يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في بيوتنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. پیارے اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے اور بندیاں آپ کے حضور حاضر ہیں. اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، قصوروار ہیں. اللہ بڑے پاپی ہیں، اقراری مجرم ہیں. اللہ گناہ بہت ہوئے ہیں. اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا بھی اقرار ہے. اللہ اے اللہ اور آپ کے اللہ ہماری خطاؤں کا بھی اعتراف ہے اللہ اور آپ کی عطاؤں کا بھی اعتراف ہے. اللہ ہم گناہ کرتے رہے، آپ دیکھتے رہے. اللہ آپ چاہے تو اسی وقت گرفت کر سکتے تھے. اللہ زمین میں دھسا سکتے تھے، آسمان سے عذاب کو اتار سکتے تھے. اللہ آپ نے ایسا نہیں کیا. اللہ آپ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے. اللہ اے اللہ اگر یہ پردہ نہیں ہوتا تو کوئی ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں. اللہ ہمارے سلام کا بھی جواب نہیں دیتا. اللہ آپ نے ستاری کا پردہ ڈال کر آپ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے. اللہ ہم سفید سفید لباس پہن کر مخلوق کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں. اللہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ دو رنگی نکال دیجیے. اللہ اخلاص عطا فرما دیجیے. اللہ کامل اصلاح فرما دیجیے. اللہ کامل اصلاح فرما دیجیے. اللہ اے اللہ بہکتے بھٹکتے زندگی گزر رہی ہے. اے اللہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے اللہ جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے قابل ہو. اللہ اسی حالت میں چل چلاؤ کا وقت آ جائے
بہت خسران و نقصان ہو جائے گا اللہ۔ کیا معلوم وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو جو ہمارے لیے کفن بننا منظور ہو۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائے، اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھے، اللہ ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اے اللہ ہمیں توبے کا غسل اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفنائے، ہمیں تقوی کا لباس اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، فضل فرمائیے اللہ۔ بہت گناہ ہو گئے ہیں اللہ، آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ، پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے اللہ، سب کی مغفرت فرمائیے اللہ، سب کی مغفرت فرمائیے اللہ۔ اے اللہ بقیہ دنوں کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ سب کی دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے اللہ، سب کو قرض سے مرض سے بچائیے اللہ، قلت سے علت سے ذلت سے بچائیے اللہ۔ بہت سے لوگ پریشان حال ہیں اللہ، بہت سے لوگ بیمار ہیں اللہ، بہت سے لوگ قرض دار ہیں اللہ، بہت سے لوگ بے روزگار ہیں اللہ، بہت سے لوگ اے اللہ ہر اعتبار سے پریشان ہیں اللہ۔ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ، گھر بار کی کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ، کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ۔ اے اللہ بہت سے لوگ بے گھر ہیں، بے در ہیں اللہ، کھانے کو کھانا نہیں ہے اللہ، سر چھپانے کو ٹھکانہ نہیں ہے اللہ۔ سب کے حال پر رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، فضل فرمائیے اللہ۔ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ، خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ہم تو آرام سے اے اللہ نرم نرم بستروں پہ سوتے ہیں اللہ، گرم گرم کھانے کھاتے ہیں اللہ، افطار اور سحر میں قسم قسم کی انواع و اقسام کی چیزیں کھاتے ہیں اللہ۔ وہ آپ کے بندے اور بندیاں ہیں اللہ، معلوم نہیں ان پہ کیا گزر رہی ہوگی اللہ۔ افطار ملے تو سحر کی گارنٹی نہیں، سحر ملے تو افطار نہیں، کھانا ملے تو پانی نہیں، پانی ہے تو کھانا نہیں ہے اللہ۔ ساری چیزوں سے اللہ ان کو منقطع کر دیا گیا ہے اللہ۔ اے اللہ سے رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ ہزاروں شہید ہو گئے ہیں اللہ۔ اے اللہ وہ بڑی تعداد زخمی ہے اللہ، معصوم بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، عورتیں بھی شہید ہو رہی ہیں اللہ۔ رحم فرما دیجئے اللہ، کرم فرما دیجئے اللہ، فضل فرما دیجئے اللہ۔ بہت سے جوان جیلوں میں ہے اللہ، غلط مقدمات میں پھنسے ہیں اللہ، چھٹکارا دلا دیجئے اللہ، رہائی نصیب فرما دیجئے اللہ۔ عید کی خوشیاں نصیب فرمائیے اللہ، سب کو عید کی خوشیاں عطا فرمائیے اللہ، سب کے حال پر رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، سب کے حال پر رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ۔ اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہے عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔